بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اللہم انطقنی بالہدی والحقنی بالتقوی ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ سورہ عادیات میں ایک آیت آئی ہے، اور اکثر لوگوں دوستوں کے درمیان میں جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں ایک مختصر میسج جو ہے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، بخیل ہے۔ تو کیا انسان طبعاً جو ہے نا اس میں یہ بخل موجود ہے، طبعاً وہ بخیل ہے؟ تو پھر جو اس کے اندر ایثار اور قربانی کی اس کو دعوت دی جاتی ہے اور ماحول بنایا جاتا ہے تربیت کا، اگر وہ طبعاً ہی بخیل ہے، ناشکرہ ہے، تو پھر یہ کوششیں کہاں جائیں گی؟ اور پھر کچھ مقامات پر آیات میں کہا گیا ہے کہ انسان ظلم اور جہول ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ دوسری جگہ فرمایا غلو، کم ظرف، سورہ معارج آیت نمبر 19 میں۔ ایک اور جگہ جو ہے ناشکرہ ہے، آیت نمبر ہود کی 9 میں فرمایا یئوس کفور۔ ایک اور مقام پر طاغی اور سرکش، سورہ علق کی آیت نمبر 6 میں اس کو کہا گیا کہ یہ طاغی اور سرکش ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہ اس کی گھٹیا صفات بیان کی گئی ہیں، ظلم و جہول ہے، غلو ہے، یئوس و کفور ہے، طاغی ہے، سرکش ہے، باغی بن جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 70۔ یہاں کہا گیا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنا دیا ہے، عظمت کا تاج پہنا دیا، تمام مخلوقات پر اس کو عظمت عطا کی ہے، شرف عطا کیا ہے۔ تو کیا ان آیات میں تضاد ہے؟ نہیں، قرآن میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے۔ یہی اس بات کو آپ سمجھیں، اس کو میں سمجھانے کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ انسان دو جہات کے درمیان ہوتا ہے، اس کی دو جہات وجودی رکھتا ہے، دو جہات وجودی، یعنی اعلیٰ علیین، یہ قوس سعودی ہے، جہت سعودی ہے، وہ اوپر بھی جا سکتا ہے، اور اسفل سافلین، اور نیچے بھی جا سکتا ہے، گر کر نیچے بھی آ سکتا ہے۔ مخلوق سے وہ کل انعام بل ہم اضل، جیسے قرآن نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے، یہ نیچے بھی جا سکتا ہے، اور اعلیٰ علیین کے منزل فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں، ان کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اعلیٰ علیین میں لے جاتی ہے، یا انسان کو اسفل سافلین نیچے گرا دیتی ہے، اور جہالت اور تعصب اور ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے؟ یہ نیچے انسان کیسے آتا ہے، اوپر کیسے جاتا ہے؟ درمیان میں جو چیز ہے، عظیم چیز، وہ ہے مربیان الہی کی تربیت۔ عقل کے پیام سے ہدایت حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے۔ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی تمام مخلوق پر اس کو فضیلت مل جاتی ہے۔ اگر وہ ایمان سے، تقوی سے منہ موڑ لے اور اولیاء خدا کی رہنمائی سے باہر نکل جائے، تو پھر وہ ظلم و کفار، یئوس و کفور و غلو و کنود کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں میرے دوستو تضاد نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ نقطہ جو اس لیے سوال انبیاء آئے، ائمہ آئے، اصحاب آئے، اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی، اور ان ہدایت کے لوگوں میں لوگ اعلیٰ علیین تک پہنچے۔ سلمان بنے، ابو ذر بنے، کمبر بنے، مقداد بنے، اور جنہوں نے ان کو ٹھکرایا، انبیاء کو، ائمہ کو، اور ان کی مخالفت کی، ان کے تعلیمات کی مخالفت کی، وہ ابو جہل بنا، ابو لہب بنا، شداد بنا، نمرود بنا، فرعون بنا، مختلف لوگ بنے۔ تو جو درمیان میں انسان کو اعلیٰ علیین میں چیز لے جاتی ہے، وہ تربیت ہے، وہ پیغام خدا کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ قبول کرے گا، تربیت اپنی کرے گا، روح کی اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے گا۔ اگر نہیں کرے گا
تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. تو دونوں آیات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور مطلب پر دلالت کرتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.